الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نفر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. کچھ دے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا. کچھ دے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا. اے دنیا میلا کوئی دم، اے دنیا میلا کوئی دم، چھڑ گلا سب تکرار دیاں. جے رب نو راضی کرنا ہے کر گلا رب دے یار دیاں. سانو یار غار نے دسیا اے دوستو، سانو یار غار نے دسیا اے دوستو، کہ سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، کہ سب کچھ مدنی تو نثار ہونا چاہیدا. کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا. او کی
ای زندگی جو سواری نہ جاوے، او کھادی دوا جے بیماری نہ جاوے، پراں بھوک چھڑ ایسی دولت نیازی، جڑی یار دینا تو باری نہ جاوے۔ جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے، جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے، انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا، انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا، کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ ہو جان ساڈے اُتے اللہ اے عنایتاں، ہو جان ساڈے اُتے اللہ اے عنایتاں، کہ جیوندے جیوندے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا، کہ جیوندے جیوندے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ کر ذکر مدینے والے دا، کر ذکر مدینے والے دا، ایدے وچ بھلائی تیری اے، ایک وار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری اے۔ حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سی، حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سی، کہ یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا، کہ یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی، سچے اور سچے، تمام صحابہ کرام سچے بھی ہیں سچے بھی ہیں، اور تمام صحابہ کرام نے دین اسلام کے ساتھ بڑے مخلصانہ طریقے کے ساتھ زندگی بسر کی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حیرت انگیز باتیں یہ ہیں کہ آپ نے کبھی بھی جو جاہلانہ رسم و رواج تھے نا، آپ نے اس وقت اسلام قبول نہیں بھی کیا تھا، لیکن کسی بھی ایسی رسم، ایسا رواج یا اس وقت کے مطابق جس کو لوگ اپنی عبادت سمجھتے تھے، آپ نے کبھی بھی کسی کے سامنے آپ جھکے نہیں ہیں۔ چند برس کی عمر میں، آپ کی اس وقت چند سال کی عمر تھی کہ والد محترم جو ہے وہ آپ کو، آپ کے والد محترم کی کنیت ہے نا ابو قحافہ کے کنیت سے وہ مشہور ہیں، کہ وہ آپ کو بت خانے میں لے گئے والد محترم، اور پھر وہاں جا کے کہا کہ یہ تمہارے خدا ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ ابھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول تو کیا، ابھی تو آپ کی چند برس کی عمر ہے، چند سال کی آپ کی عمر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے ہدایت کے راستے جو کھولے تھے نا، بلکہ کسی بھی شخص کو، وہ تو صحابہ کرام تھے، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو ہدایت نصیب فرمائے نا، ہدایت کے راستے کسی کے لیے کھول دے، تو اس کے لیے ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ تو والد نے تو آپ کو کہا کہ یہ تمہارے خدا ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود واقعہ جو ہے نا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بارگاہ نبوی میں اللہ کے نبی کے پاس یہ واقعہ سنایا۔
تو کہتے ہیں مجھے جب والد نے یہ کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ان سے چند باتیں پوچھتا ہوں ان بتوں سے۔ سیدنا صدیق اکبر ابھی چھوٹی عمر میں ہے، لیکن آپ سوال کر رہے ہیں بتوں سے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں بے لباس ہوں، مجھے لباس چاہیے، مجھے لباس دو، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز دو، میں تمہارے سامنے بات کر رہا ہوں، اس بات کا جواب دو۔ لیکن وہ بت تھے، انہوں نے کہاں بولنا تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان بتوں کو کہا کہ میں تمہیں پتھر مارنے لگا ہوں۔ میرے پاس ایک پتھر تھا، میں نے وہ اٹھایا اور کہا کہ یہ پتھر تمہیں مارنے لگا ہوں، اگر تمہارے اندر کوئی دم ہے تو اپنے آپ کو بچا لو۔ کہتے ہیں باپ نے میرے اوپر بڑا غصہ کیا کہ مجھے تو لے گئے تھے بھائی، آپ نے وہاں جا کے بتوں کی عبادت کرنی ہے۔ خیر واپس آئے، باپ غصے میں تھے اور آ کے میری ماں کو، میری والدہ محترمہ کو بتایا کہ میں آج ان کو لے کے گیا تھا وہ عبادت خانے، بت خانے، اور میں نے اس کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو، یہ بت ہیں، ہمارے خدا ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے یہ باتیں کہیں ان بتوں کے سامنے، یہ کہتے رہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میں بے لباس ہوں، مجھے لباس چاہیے، مجھے فلاں چیز دو۔ یہ بات نہیں کرتے، میں ان کو پتھر مار دوں گا۔ تو ماں نے بھی کہا کہ اپنے شوہر محترم کو، ابو قحافہ کو، ابو بکر کے باپ کو، کہ آپ نہ اس کو کچھ نہ کہا کریں، اس معاملے میں اس کو کچھ نہ کہا کریں۔ مجھے کوئی آواز ایسی سنائی دے رہی ہے اس کے بارے میں، مجھے کوئی یہ کہتا ہے کہ ابو بکر کی ماں تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، یہ وہ بچہ ہے جو جہنم سے آزاد ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا لقب جو ہے عتیق بھی ہے صدیق کے ساتھ ساتھ۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ انت عتیق من النار، اے ابو بکر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد کر، آزاد۔ تو اللہ کے نبی نے بھی یہ آپ کو بولا ہے۔ تو ماں بھی کہتی ہیں اس وقت تو بچپنے کی بات ہے، ابھی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، اس سے پہلے کی بات ہے کہ ماں کہتی ہیں کہ اے ابو قحافہ، اے ابو بکر کے والد، اے ابو بکر کے ابا جان، ان کو کچھ نہ کہا کریں، میں آوازیں سنتی ہوں، مجھے کہا جاتا ہے کہ ابو بکر کی ماں تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں یہ صدیق ہے اور محمد کا صاحب اور رفیق ہے۔ یہ خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا حضور کی بارگاہ میں بعد میں، یعنی یہ واقعہ تو بچپن میں پیش آیا، پھر جب اسلام پھیلا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے یہ واقعہ سنایا نا، اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے اور شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ تو ابو بکر کی بچپن کی بات ہے، لیکن جبریل امین نے بھی آپ کی تصدیق کی۔ جبریل امین حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے عرض کرنے لگے، سادہ کا ابو بکر وہو صدیق۔ ارشاد الساری ایک کتاب ہے جس میں اسلام ابو بکر، حضرت ابو بکر کے اسلام کی باتیں ہیں، وہاں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ جی بابا جی کرسی تے بیٹھنا نا، اللہ اکبر۔ تو ابو بکر صدیق جو ہے خود یہ واقعہ سنا رہے ہیں، تو جبریل امین آئے اور آ کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، صادق ابو بکر وہو صدیق، اے اللہ کے نبی ابو بکر جو واقعہ آپ کو سنا رہے ہیں یہ سچا واقعہ ہے کیونکہ وہ صدیق ہے۔ اللہ اکبر۔ رہیں گے چومتے دہلیز بادشاہ تیری، رہیں گے چومتے دہلیز بادشاہ تیری، بہت بلند ہے صدیق بارگاہ تیری، بہت بلند ہے صدیق بارگاہ تیری، اور ادا شناس رسالت رہی نگاہ تیری، ادا شناس رسالت رہی نگاہ تیری، ہے زلف یار سے دیرینہ رسم و راہ تیری۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں حضور کے کہ چاہے ان کا بچپن ہو، ان کی جوانی ہو، ان کا بڑھاپا ہو،
ہر لمحے زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کرتے رہے ہیں۔ اور آپ کا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یارانہ تھا، جو دوستانہ تھا، اور آپ کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرماتے تھے، بعض دفعہ یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار میں سے جس طرح حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تاریخ الخلفاء کی نا، حضرت مقدام ایک صحابی کا نام ہے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عقیل بن ابی طالب ان میں نا کچھ سخت کلامی ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق میں اور حضرت عقیل میں۔ حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی ہیں، مسلمان بھی ہیں، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عقیل کے، حضرت عقیل کون ہیں؟ حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی ہیں۔ وہ ایک منقبت پڑھی جاتی ہے، بھائی مجھے وہ الفاظ تو صحیح یاد نہیں ہیں، بھائی علی ورگا زمانے تے کوئی ویر وکھا میں نے، اور وہاں یہ بھی اس میں پڑھا جاتا ہے کہ حضرت علی کے علاوہ تو کوئی حضرت علی کا ویر ہے ہی نہیں۔ لکھنے والوں میں بھی بس اللہ تعالیٰ ان کو، پہلے یہ تھا نا کہ جو شاعر ہوتے تھے نا، شاعر لکھنے والے، تو وہ کو دین اسلام کا علم بھی جانتے ہوں تو ان کی نعتیں پڑھنے پہ بھی مزہ آتا ہے۔ اب بھی جو بھی اسلام کو جانتا ہے نا، وہ نعت جو لکھتا ہے نا، تو اس کے ایک ایک لفظ کو وہ تو پرکھتا ہے کہ یہ کہیں قرآن اور حدیث کے خلاف تو نہیں ہے۔ اور آج کل جو ہے وہ ہر بندہ شاعر، ہر بندہ نعت خوان بنا ہوا ہے، تو وہ ایسی ایسی باتیں لکھ دیتے ہیں کیونکہ پتہ ہوتا نہیں ہے اندر کی بات کا، یا سرسری علم رکھتے ہیں نا دین اسلام کا، وہ اندر کی گہری بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ جس طرح یہ حضرت عقیل کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا لیکن توجہ نہیں کی ہوگی کہ حضرت علی کے کوئی اپنا بھائی عقیل بھی ہیں اور وہ مسلمان بھی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں اور منقبتیں پڑھنے سے، سننے سے اعتراض کرنا ہے کہ حضرت عقیل جو ہیں وہ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کے سگے بھائی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر اور حضرت عقیل کے درمیان کچھ سخت کلامی ہوئی، تو حضرت ابوبکر نے قرابت رسول کا خیال کرتے ہوئے نا حضرت عقیل کو کچھ نہ کہا کہ یہ چلو باقی باتیں تو ہیں ہی صحیح، لیکن یہ حضور کے جو چچا زاد ہیں، جس طرح علی ہیں اسی طرح عقیل بھی تو چچا زاد ہیں، ان کو کچھ نہ کہا۔ حضرت ابوبکر نے قرابت رسول کا، رشتہ داری کا لحاظ رکھا کہ یہ حضور کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں، لیکن حضور کی خدمت میں آ کے نا پورا واقعہ بیان کر دیا حضرت ابوبکر نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ اپنی مجلس سے کھڑے ہو گئے، جہاں بیٹھے تھے نا جس محفل میں، مجلس میں آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا الا تدعونا لی صاحبی، سن لو میرے دوستو، کیا تم نے میرے لیے اتنا بھی تم نہیں کر سکتے کہ میرے اس دوست کو چھوڑ بھی نہیں سکتے؟ مطلب ہے کوئی بات اگر ہو جائے نا ابو بکر کی اور تمہاری، تو تم اس میرے دوست ابو بکر کو چھوڑ دیا کرو، ان سے کلام نہ کیا کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شانکم وشانہ فواللہ ما منکم رجل الا علی باب بیتہ ظلمہ الا باب ابی بکر۔ ان لوگوں سنو، تمہارے درمیان اور ابو بکر کے درمیان بڑا فرق ہے، تمہارے درمیان اور ابو بکر کے درمیان بڑا فرق ہے۔ ابو بکر وہ ہے، آپ نے اللہ کی قسم اٹھائی، فواللہ ما منکم، اللہ کی قسم تمہارے گھر کے دروازوں پہ جب جاہلیت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی نا، ابو بکر کا دروازہ اس وقت بھی نور اسلام سے چمک رہا تھا۔ حضرت ابو بکر پہلے آزاد مردوں میں پہلے اسلام لانے والے ہیں نا، تو اللہ کے نبی نے باقی صحابہ کرام جو بیٹھے تھے، جو لوگ بیٹھے تھے، ان کو یہ بات یاد کروائی کہ لوگوں اس بات کو یاد رکھو، فواللہ ما منکم رجل الا علی باب بیتہ ظلمۃ، کہ تمہارے دروازوں کے اوپر جب جاہلیت کا، جب کفر کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے نا، ابو بکر کا دروازہ اس وقت بھی دین اسلام کی روشنی سے چمک رہا تھا۔ اور
پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ عَلَى بَابِ نُورِهِ فَوَاللَّهِ لَقَدْ قُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ ابو بکر صدقت۔ جب سارے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے نا، مجھے کہہ رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، صدیق اکبر اس وقت بھی میری تصدیق کر رہا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اے اللہ کے نبی، واقعی اللہ ایک ہے، آپ جو فرما رہے ہیں وہ میری تصدیق کر رہے تھے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَمْسَكْتُمُ الْأَمْوَالَ وَجَادَلَنِي بِمَالِهِ وَخَذَلْتُمُونِي وَوَاسَانِي وَاتَّبَعَنِي۔ لوگوں جس وقت لوگوں نے مجھ سے مال کو روکا، یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، ہم یہ کرتے ہیں کہ ان سے تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ تعلقات جو ختم کریں گے نا تو یہ خود بخود جو ہے وہ ہماری بات مانیں گے۔ ان سے ہم نے معاشرتی جو تعلقات ہوتے ہیں نا، جو پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے آنا جانا، کوئی لین دین، کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کے ساتھ، اے عقیل ابو بکر کے ساتھ کوئی بات ہو بھی جائے نا تو پھر بھی تم نے ابو بکر کو کچھ نہیں کہنا۔ اے میرے صحابہ، میرے ابو بکر کے ساتھ تمہاری اگر کوئی بات ہو جاتی ہے، انسان ہے نا اونچ نیچ تو تھوڑی بہت ہو جاتی تھی کوئی بات، لیکن اللہ کے نبی نے تنبیہ فرمائی صحابہ کرام کو کہ اگر تمہاری کوئی بات، چونکہ آپ نے حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، آپ کے چچا زاد ہیں، اور ادھر ابو بکر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنے چچا زاد ہوں یا کوئی بھی ہو، سب کو آپ نے تنبیہ فرمائی، نے فرمایا کہ خبردار میرے اس ساتھی کو کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ دیکھیں جب تم سب نے مجھ سے، لوگوں نے مجھ سے مال کو روکا تھا کہ ان کو کچھ نہیں دینا، ابو بکر نے سارا مال میری بارگاہ میں پیش کر دیا، میری اطاعت کی، میری اتباع کی، ہر جگہ پہ ابو بکر نے میرا ساتھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لم اقل ابوی الا وہما یدینان الدین ولم یمر علینا یوم الا یأتینا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف النہار بکرۃ وعشیہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا نا، میں نے اپنے والدین کو، اپنے باپ ابو بکر کو اور اپنی ماں کو دین اسلام کی مطابق ہی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور پھر کہتی ہیں کہ یہ اعزاز کی بات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہر روز صبح بھی اور شام بھی، صبح بھی اور شام بھی، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے پاس سے گزرتے تھے، ابو بکر کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے، گزر نہیں جاتے تھے بلکہ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لاتے تھے، بکرۃ وعشیہ، صبح بھی اور شام بھی، جب بھی حضور نے وہاں سے گزرنا ہے نا، حضرت ابو بکر کے گھر ضرور آپ تشریف لے جاتے تھے، پیار تھا نا، محبت تھی۔ اور پھر کہتے ہیں ثم بدا لابی بکر فابتنا مسجدا بفناء دارہ، پھر یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نا گھر میں ایک نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی، آپ وہاں نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت، فکان یصلی فیہ ویقرأ القرآن، آپ وہاں نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے نا تو انداز کیا ہوتا تھا، فیقف علیہ نساء المشرکین وابناؤہم یعجبون منہ وینظرون الیہ۔ جب آپ اللہ کے کلام کی تلاوت فرما رہے ہوتے، حضرت عائشہ فرماتی کہ مشرکین کی عورتیں، کافروں کی عورتیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ کھڑے ہو کے ابو بکر کی طرف دیکھتے بھی تھے، قرآن سن کے حیران بھی ہوتے تھے۔ کہتے ہیں ابو بکر کا، حضرت ابو بکر کا انداز ایسا تھا قرآن پڑھنے کا، وکان ابو بکر رجلا بکاء، چونکہ آپ قرآن پڑھتے تھے تو خشیت الہی سے آپ کو رونا آ جاتا تھا، آپ روتے تھے۔ لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن، جب قرآن کی تلاوت فرماتے
آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور جب آپ اللہ کے کلام کی تلاوت فرما رہے ہوتے نا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر میرے والد محترم اللہ کے کلام کی جب تلاوت کرتے تو انداز یہ ہوتا تھا فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اتنے روب اور دبدبے سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے کہ مشرکین مکہ سن کے وہ دہل جاتے تھے، ڈر جاتے تھے۔ ویسے تو یہ تھا نا کہ مسلمانوں کو وہ مارتے پیٹتے کہ یہ کیوں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیوں یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز یہ تھا، تلاوت کلام مجید جب کرتے آپ کا روب اور دبدبہ اتنا ہوتا کہ ان کی عورتیں مشرکین کی، ان کے بچے دیکھ رہے ہوتے، وہ حیران ہوتے، صرف حیران نہیں ہوتے تھے، ان کے دل حضرت ابوبکر کے خوف میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کلام مجید کی تلاوت سنتے تھے، حضرت ابوبکر کے کلام مجید کی تلاوت کی وجہ سے ان کے دل بھی دہل جاتے تھے، وہ ڈر جاتے تھے، منہ سے کچھ بولتے نہیں تھے کہ ابوبکر آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، نہیں تو کافروں کے سوال تو یہی ہوتے تھے کہ یہ کس کا آپ نام لے رہے ہیں، یہ کیوں نام لے رہے ہیں، یہ کون سا کلام آپ تلاوت کر رہے ہیں، یہ ساری وہ باتیں تھیں جو پوچھتے، لیکن ابوبکر کے سامنے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نا ایک خواہش تھی، 3 خواہشات بلکہ اس حدیث مبارکہ میں ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں بس صرف 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک۔ اللہ کے نبی مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، النظر الیک کہ نظر میری ہو اور چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا رہوں، اور وانفاق مالی علیک، اے اللہ کے نبی مال میرا ہو اور نچھاور محمد عربی میں کرتا رہوں۔ کہتے ہیں والجلوس بین یدیک، میری تیسری خواہش یہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ ہو اور وہ مصطفیٰ بیٹھے ہوں اور میں ان کی وہ بیٹھے ہوں ان کے ساتھ، ابوبکر بھی ہر وقت بس بیٹھا ہی رہے، ان کی محفل میں ابوبکر ہر وقت بیٹھا رہے، ابوبکر کا جی نہیں کرتا اس جگہ کو چھوڑ کے جانے کا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کا ایمان جو ہے نا، ایمان، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجح بہم۔ ایک بہت بڑی بات حضرت عمر فاروق نے، آج آپ کو نا لوگ الجھن میں ڈالتے ہیں، اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو نوجوان جو ہے وہ ان کو یہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں، لو جی وہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی المرتضیٰ کے درمیان بڑے اختلاف ہوتے تھے، حضرت عمر یہ کہتا تھا، یہ کوئی اور لوگ ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں، جو اہل سنت والجماعت ہے نا، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، اور ہم ویسے نہیں بات کرتے، ہم ویسے نہیں کرتے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں وہ آپس میں شیر و شکر ہیں، اور خود آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو وزنا ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجح بہم، کہ اگر ابو بکر کے ایمان کو اور باقی لوگوں کے ایمان کو تولا جائے نا، ابو بکر کے ایمان کو اور ساری دنیا کے لوگوں کے ایمان کو تولا جائے تو ابو بکر کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا وزن اتنا ہے کہ اگر باقی لوگوں کے ساتھ ابو بکر کے ایمان کو تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان جو ہے وہ سارے لوگوں پر بھاری نکلے گا۔ اور شعب الایمان میں یہ روایتوں میں ملتی ہے کہ آپ پہلے ایمان لانے والے بھی ہیں،
کہ اول من اسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ یہ بھی اعزاز کی بات ہے نا کہ جب اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ لوگوں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس اللہ کی عبادت کرو اور میں اللہ کا نبی ہوں، تو سب سے پہلے اس بات کو آزاد مردوں میں ماننے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ کے والد محترم بھی پھر ایمان لائے، اسلام انہوں نے بھی قبول کیا۔ جب فتح مکہ ہوا نا، فتح مکہ کے دن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، تو اس سے پہلے جو ہے نا آپ ابھی تھوڑا سا لشکر دور تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے جو والد تھے نا ابو قحافہ، یہ جبل ابو قبیس، کعبہ شریف کے ساتھ جو پہاڑ تھا وہاں چڑھے، اور اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے ابو قحافہ، آپ کی نظر جو ہے وہ کمزور ہو چکی تھی۔ ایک چھوٹی بچی کو کہا کہ مجھے وہاں لے چلو، جبل ابو قبیس پہ۔ ابو قبیس پہاڑی پہ چڑھے اور وہاں جا کے اس بچی سے پوچھتے ہیں، بچی میں آج ایک خاص کام کے لیے آیا ہوں، سامنے کچھ نظر آتا ہے؟ اس بچی نے کہا بابا جی یہ سامنے کوئی لشکر آ رہا ہے، کوئی ان کو لیڈ کر رہا ہے، کوئی لشکر آ رہا ہے۔ اور پھر ابو قحافہ نے کہا اس بچی کو کہ مجھے گھر لے چلو۔ جب گھر گئے تو پھر والد نے ابو بکر کو کہا، ابو قحافہ نے کہ ابو بکر فتح مکہ جب ہو گیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو فتح کیا، تو پھر ابو قحافہ کو لے کر حضرت سیدنا ابو بکر اپنے والد محترم کو لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، اللہ ترکت الشیخ فی بیتہ حتی اکون انا آتیہ فیہ۔ ابو بکر اس بوڑھے شخص کو، بوڑھے والد کو ادھر ہی گھر میں ہی رہنے دیتا، میں محمد عربی ان کے گھر آ جاتا، اللہ اکبر، میں ان کے گھر آ جاتا۔ یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر نے فرمایا، یا رسول اللہ هو احق ان یمشی الیک من ان تمشی انت الیہ۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارا زیادہ حق ہے، میرے والد کا زیادہ حق تھا کہ یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اس لیے میں ان کو آپ کے پاس لے آیا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا شفقت والا ہاتھ حضرت ابو قحافہ کے اوپر پھیرا۔ جو ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ابو بکر کے والد ابو قحافہ کے جسم پہ لگتا ہے، ابو قحافہ گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی مومن مسلمان پہلے صحابی ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے والد محترم بھی وہ اسلام قبول کر کے اللہ کے نبی کے غلام بن گئے۔ پھر والدہ محترمہ، والدین کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کی فکر رہتی ہے، اور اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی فکر میں۔ ایسے اگر معاملات بن جائے نا، یہ ہے بڑے سوچنے کی بات، سمجھنے کی بات، کہ اگر بیٹا مسلمان ہو اور والدین جو ہے وہ ابھی کلمہ انہوں نے نہ پڑھا ہو، اور بیٹا جو ہے وہ حق پہ ہو، اب والدین کے اوپر وہ سختی بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ بیٹا کتنا پریشان ہوگا ذہنی طور پہ کہ کوئی ایسا سبب لگ جائے، کوئی ایسا سبب بن جائے کہ میرا والد بھی دائرہ اسلام میں، دامن اسلام میں آ جائے اور والدہ بھی آ جائے۔ والد تو آ گیا، والدہ کے بارے میں ابو بکر کہتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کے بارے میں بڑا پریشان رہتا تھا کہ میری والدہ بھی کبھی کوئی ایسا لمحہ آئے کہ میری والدہ بھی اسلام قبول کرے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میری والدہ جو ہے، میں ان کو لے کے بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا حضور باقی معاملات تو ٹھیک ہیں، یہ میری والدہ ہیں اور میں ان کے لیے بڑا پریشان ہوں، میں ان کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ والدہ جو ہیں آپ کوئی دعا فرما دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی والدہ کے حق میں دعا کیا فرمائی کہ ان کی زبان پہ بھی کلمہ شہادت جاری ہو گیا، والدہ بھی مسلمان ہو گئی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو رب نے ایسی شان عطا فرمائی ہے نا، ایسی شان عطا فرمائی ہیں
یہ تاریخ دمشق میں کتاب کا نام ہے، اس میں یہ روایت منقول ہے کہ حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی خصلتیں جو ہے نا وہ 360 ہیں، اچھی عادتیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اچھی عادتیں ہیں نا وہ 360 ہیں، اور اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو کوئی ایک خصلت، اچھی خصلت کسی کو عطا فرما دیتا ہے، اور جب کسی کو کوئی ایک خصلت بھی وہ 360 میں سے اچھی مل جائے نا تو وہ ایک خصلت ہی اس بندے کو جنت میں داخلہ دلوا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس محفل میں نا حضرت سیدنا ابو بکر بھی بیٹھے تھے، تو آپ نے عرض کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور یہ آپ فرما رہے ہیں نا کہ 360 خصلتیں ہیں، عادتیں ہیں، اور اللہ کسی کو ایک بھی عطا فرما دے، اللہ کسی کو ایک بھی وہ اچھی خصلت عطا فرما دے تو وہ اچھی خصلت جنت میں داخلے کا سبب بن جاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی ذرا یہ بھی بتائیں کہ کسی اور کے اندر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کے اندر یہ 360 خصلتیں ساری کی ساری موجود ہوں؟ کیونکہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو یہ ساری خصلتیں کیا ساری دنیا ہی، سارا دین ہی آپ کے اندر سمویا ہوا ہے، آپ کے علاوہ کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ ایک خصلت پہ اتنا بڑا انعام ہے کہ جنت میں بندہ چلا جاتا ہے، تو وہ 360 خصلتیں بھی کسی کے اندر موجود ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف دیکھا اور فرمایا اے ابو بکر وہ 360 خصلتیں رب نے ابو بکر کے اندر رکھ دی ہیں، وہ 360 خصلتیں جو ہیں وہ ابو بکر کو رب نے عطا فرما دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی عاجزی کتنی ہے، خشیت الہی بھی ہے، عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے۔ خشیت الہی آپ کی اتنی ہے کہ ایک دفعہ آپ کا ایک غلام تھا، اللہ کا خوف آپ اتنا رکھتے تھے کہ آپ کا غلام وہ پہلے غیر مسلم تھا پھر مسلمان ہوا، ایک دن اس نے کوئی چیز آپ کو کھانے کی دی، کوئی ایک چیز تھی، ایک اونٹ، ایک لقمہ کسی چیز کا، آپ نے وہ کھا لیا، بھئی اب تو مسلمان ہے نا، اب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جب وہ کھا لیا نا ایک لقمہ، تو پھر وہ اپنی کہانی بتانے لگا غلام کہ یہ چیز میں نے، جس طرح ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو کسی نے کھا لی پھر ہم کہتے ہیں یار میں وہ فلاں جگہ گیا تو یہ چیز لے آیا، وہاں میں سفر میں تھا تو یہ اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو غلام نے وہ اپنی کہانی سنائی اور اس غلام نے کہا کہ حضرت یہ اب حضرت ابوبکر نے وہ لقمہ تو کھا لیا تھا، ایک ہی لقمہ تھا، جو روایت میں الفاظ منقول ہے ان میں یہی کہ ایک ہی لقمہ تھا، آپ نے کھا لیا، لیکن وہ غلام کہتا ہے کہ حضرت یہ لقمہ جو آپ نے کھایا ہے نا، ایک دفعہ وہ میں جب اسلام قبول میں نے نہیں کیا تھا، میں کاہن تو نہیں تھا، کاہن جو یہ ہاتھ دیکھتے ہیں ستارے ملاتے ہیں، آپ کو ویسے ہی کہتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ جہلانہ رسم و رواج میں یہ شامل، اللہ کے نبی نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ کسی کو ہاتھ دکھانا، کسی کو ستارے ملانا کہ میں ستارہ یہ ہو جائے گا، آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، مستقبل کی باتیں جو آپ کو بتاتے ہیں نا، یہ اللہ کے نبی نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے، ان کو اس طرح کے کاموں سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ تو وہ غلام کہتا ہے حضرت ابوبکر کو کہ حضرت میں نا ایک دفعہ مجھے کسی نے ویسے ہی کوئی ہاتھ دکھایا، کوئی ستارے ملائے، میں کاہن تو نہیں تھا، میں جانتا نہیں تھا، میں نے ویسے ہی تکا مار دیا جس طرح یہ آج کل مارتے ہیں، تو کسی کا وہ کام ہو گیا تھا، میں نے جس طرح کہا تھا اسی طرح ہو گیا، اس نے آج مجھے یہ چیز دی تو میں نے کہا چلو آپ کھا لیں۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غلام نے یہ بتایا تو آپ بڑے پریشان ہو گئے، اور آپ نے اپنے اندر جو وہ لقمہ گیا تھا وہ کوئی آپ نے ایسا طریقہ اپنایا کہ اس لقمے کو آپ نے باہر کیا اور قے کر کے الٹی کر کے۔ کسی نے کہا حضرت ایک ہی لقمے کی بات تو تھی، ایک لقمے کی بات تھی، آپ اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈال رہے ہیں، اس لقمے کو باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابوبکر نے کہا ارے وہ تھا تو ایک لقمہ، لیکن میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام کا
ایک لقمہ بھی چلا گیا، اس سے جتنا بھی گوشت پوست اس کا بنے گا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور ابو بکر کا یہ دماغ گوارا نہیں کرتا، یہ دل گوارا نہیں کرتا کہ حرام کا کوئی ایک لقمہ، چونکہ وہ کاہن تھا، اس نے اس وجہ سے وہ حاصل کیا تھا، میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں محمد عربی کے بات کے خلاف کوئی بات کروں۔ اللہ اکبر۔ اور عاجزی اتنی ہے، حکمرانی کے دوران بھی آپ کی عاجزی اتنی ہے کہ بچیاں آپ کو محلے کی بچیاں کہتی تھیں، بھلا خلیفہ تھے آپ، خلیفہ۔ میں ایک ممبر کی بات اگر کروں نا، ہمارے گلی محلے کے جو ہوتے ہیں وہ کسی بچوں سے کوئی ایسی بات کرے کہ ہاتھ ملا کے راضی نہیں ہوتے، آپ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، گلی محلے سے گزرتے بچیاں آپ کو روک لیتی تھی، بچیاں، بڑوں کی بات نہیں کر رہا، بچیاں روکتی تھیں اور کیا کہتی تھیں؟ حضرت ابوبکر کو آپ کو بلا کے کہتی تھی بابا جی، ابا جی، یہ ہماری بکری کا دودھ جو ہے یہ دو کے ہمیں دے دیں۔ اور آپ کی عاجزی اتنی تھی، یہ نہیں کہ میں خلیفہ ہوں، میں کیا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بچہ فلاں سے کروا لے، نہیں، آپ بچیوں کو بھی بکریوں کا دودھ دے کے دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی عاجزی اور انکساری کا عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتے عطا فرمائے۔